اس پرفتن اور پرآشوب دور میں جہاں ہر طرف فتنے ہیں، آئے روز نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر استقامت اختیار کریں، کیونکہ یہ وقت اور زمانہ ایسا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا قیامت کے قریب، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح بندہ مسلمان ہوگا اور شام ہونے سے پہلے پہل کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو وہ مسلمان ہوگا، ایمان کی حالت میں رات جو ہے گزارے گا، لیکن صبح ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا۔ اور وجہ یہ بتائی کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، معمولی دنیا کی خاطر، یعنی دنیاوی مفادات کے خاطر اپنا دین ایمان کو بیچ دے گا۔ یہ مادیت کا دور ہے، انسان کو پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، اقتدار چاہیے، مجھے اختیار چاہیے۔ دین ایمان کی، عقیدے کی، منہج کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، ایک مومن کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اللہ کا دین ہے، سب سے قیمتی چیز عقیدہ ہے، منہج ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کی خاطر ساری دنیا اگر چھن جائے، حتیٰ کہ جان بھی چلی جائے، تو یہ کوئی جو ہے نا مہنگا سودا نہیں ہے۔ تو استقامت جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے جب اس نے نصیحت کے لیے فرمایا تو آپ نے فرمایا استقامت اختیار کریں۔ استقامت، آمنت باللہ پر استقامت۔ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کے مختلف معانی اور مفاہیم بیان فرمائے ہیں۔ استقامت آمنت باللہ پر، اس سے مراد پہلی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر بندہ قائم رہے، کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانتا، اب اس پر قائم رہے، اس پر استقامت اختیار کرے، عقیدے پر، منہج پر قائم رہے۔ آپ نے تحقیق کر کے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ تحقیق کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ایک عمل، ایک عقیدہ، ایک منہج مل گیا جس کی بنیاد دلیل پر ہے، قرآن و سنت پر ہے، تو اس پر ڈٹ جائیں، اس پر استقامت اختیار کریں، اور اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھیں، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، اور اس کے راہ میں جو تکلیفیں آئے اس کو برداشت کریں۔ یہ استقامت ہے، یہ استقامت ہے۔ آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ تعالی الہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاکمیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے، توحید کے جتنے اقسام ہیں ان کو سمجھیں قرآن و سنت کی روشنی میں، منہج سلف صالحین کی روشنی میں، پھر اس پر بندہ ڈٹ جائیں، اسی پر استقامت اختیار کریں، اسی کی دعوت دیں، اسی کی خاطر زندگی گزاریں۔ جینا ہے تو اسی کے لیے، مرنا ہے تو اسی کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ انسان زندگی کا مقصد یہ ہے، اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں خالص اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت سب کرتے ہیں، لیکن اللہ ہی کی عبادت کرنی، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اس پر جو استقامت اختیار کرتا ہے، ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان الذین قالوا